تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، اسی طرح ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے۔ مفتی و قاضی صاحب نوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک مسجد میں بجلی ہے، اس سے موٹر، پنکھا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میٹر لگا ہوا نہیں ہے اور بجلی کی بل کئی سالوں سے جمع نہیں کر رہا ہے۔ ایسی مسجد میں ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا محمد بلال صاحب، یو پی۔ جی مولانا صاحب، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت بہترین ہے۔ یہ دیکھیے، اکثر و بیشتر یہ کام ہمارے مسجدوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ میں نے جب یہ مسئلہ ایک مرتبہ جب آندھرا کی جماعت میں تھا، تو اس وقت میں نے یہ مسئلہ جب چھیڑا وہاں پر جمعہ کے بیان کے اندر، تو وہاں کے ایک مولانا مجھے سوال کیا کہ حضرت اس طرح بھی کئی بات ہے کیا کہ مسجد کے اندر چوری کی بجلی استعمال نہ کی جائے؟ کیونکہ وہاں قریوں کے اندر ہوتا تو اس طرح ہے، وہاں تو علماء تو مکمل نہیں رہتے، کچے پکے حافظوں کو جما لیتے امامت کے لیے۔ تو بہرحال دیکھیے، بات تو یہی ہے، اکثر و بیشتر مسجدوں کے اندر ہمارے مسلمان قریوں کے اندر خاص کر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یا چوری کی بجلی مسجدوں میں استعمال کی جا رہی، گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، مسجد میں چوری کی بجلی استعمال کرنا ناجائز حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ناجائز حرام ہے۔ اور کیوں ناجائز حرام ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو اس کی۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، مسجد میں چوری کی بجلی استعمال کرنا ناجائز حرام ہے اور گناہ کبیرہ اور سنگین گناہ میں ایسا ہے۔ اور اس سے کیا ہے کہ مسجد کی کمیٹی کو، اہل محلہ کے لیے جب معلوم ہو تو پھر ان لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ بھئی مسجد کا جو مال ہے یہ تمہارا ذاتی مال تو نہیں ہے، یہ ہمارے چندے سے آپ مسجد کے نظام کو چلاتے ہیں۔ جب ہم چندہ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ میٹر کیوں نہیں لگائیں گے؟ تو پہلی فرصت میں مسجد کی کمیٹی والوں کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ میٹر لگائے اور حکومت سے اجازت لے کر فوراً وہ کرنٹ کو استعمال کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر اہل محلہ کو معلوم ہے اور انہوں نے آگاہ کرنے کے باوجود بھی مسجد کی کمیٹی والے اس پر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور وہ پھر اپنے منمانی میں اسی طرح وہ ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر اہل محلہ کے لیے ضروری ہے کہ اس مسجد کی کمیٹی کے سلسلے میں آواز اٹھائے اور ان کو مسجد کی کمیٹی سے، انتظامیہ سے ہٹا دینا ضروری ہے۔ ان کو، اس مسجد کی کمیٹی کو انتظامیہ سے ہٹا دینا ضروری ہے اور پھر نئی کمیٹی بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں میں یہ بات آپ کو چھیڑ رہا ہوں کہ اس لیے کہ دیکھیے، معاملات اور عبادت دونوں ضروری ہمارے لیے ہے۔ دیکھیے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق العباد، دوسرا ہے حقوق اللہ۔ حقوق العباد کی جہاں تک کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی اگر نماز نہیں پڑھا، آپ نے روزہ نہیں رکھا اور اسی طرح حج نہیں کیا، یہ سب وہ ہیں کہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، بھئی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھا تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح حج نہیں کیا تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، یہ کیونکہ حقوق اللہ ہے۔ جہاں تک حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ تو بندوں کا حقوق ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس میں بندوں کے جہاں تک کے حقوق ہے تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں جب تک اس کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو ہم جنت میں بھی نہیں بھیجیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے پڑھانے کے لیے، تو حضرات صحابہ کو کہتے کہ بھئی یہ جو جنازہ ہے، یہ جس بندے کا جنازہ ہے، اگر یہ کسی کو قرض دینا ہو تو پھر تو ہمیں بتا دیں، جب تک کہ قرض ادا نہیں کرے تو ہم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تو حضرات صحابہ میں سے جو کوئی اس کی ذمہ داری لے دیتے کہ اللہ کے رسول ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کے قرض کو قرض گاہوں تک ہم پہنچائیں گے، اب جنازے کی نماز پڑھائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، چاہے وہ شہید کی کیوں نہ ہو، کیوں نہ اس کی عام آدمی کی کیوں نہ ہو، تو حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی حضرات صحابہ کی رک جایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی حقوق العباد کا جہاں تک کا مسئلہ ہے یہ بہت سخت طریقے پر ہوتا ہے، اور جو چوری کی بجلی کی استعمال کی جاتی ہے ایک بندے کا نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے، یہ سب لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے۔ اب جب شخص سے ٹیکس لیتی ہے تو پھر اس کے ہر ذرے ذرے کے اندر سب کا حق ہوتا ہے، ہر ذرے ذرے کے اندر۔ جب ہر ذرے ذرے کے اندر سب کا حق ہو تو پھر سب کے حقوق کو مار کر کھانا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی بندہ اگر ہمارے سے
میرا اگر کوئی مال چھین لے یا آپ کا کوئی مال چھین لے تو کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اس کو خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ جب ہمارا مال کوئی چھین لے تو ہم غصہ کرتے ہیں، جب حکومت کا اتنے سالوں کا پیسہ ہم کھا رہے ہیں تو غلط بات ہی نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت حکومت خود بیٹھ کر کھا رہے، بھائی وہ کھا رہے تو اللہ کے پاس جواب دیں گے، تو آپ کے لیے کس نے کہا کہ سامنے والا چوری کر رہا تو آپ بھی چوری کرو؟ جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی کہ چوری کرنے والا اور جو چوری کیا ہے ان دونوں کے ہاتھ کاٹا، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چوری کرنے والا، چوری کرنے والی، جو بھی ہو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، تو پھر شریعت کا حکم دے تو آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہیں؟ تو اس لیے بھائی دیکھیں اتنا سخت حکم شریعت کے اندر بات بتائی گئی کہ بھی چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حقوق العباد کا جہاں تک کا مسئلہ ہے، اس میں کسی بھی چیز میں کمپرومائز نہیں ہوگا، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال مسجد کی کمیٹی جو انتظامیہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں وہ حکومت سے میٹر لے اور کرنٹ کو استعمال کرے، اور جو اس نے اتنے دن تک جتنا چوری کا استعمال کرنٹ کیا ہے، چوری کی بجلی استعمال کی ہے مسجد کے اندر، تو مسجد کے کمیٹی والوں کے لیے ضروری ہے چاہے تو وہ مسجد کے مال سے اس کا قرض ادا کریں، جتنے دن اس نے مال چوری کیے اس کا قرض ادا کریں، یا نہیں تو مسجد کی انتظامیہ کمیٹی خود بیٹھ کر مشورہ کر کے اتنے پیسے حکومت کو ہم واپس کریں گے، کسی بھی طریقے سے آپ واپس کر دیں لیکن حکومت کے اکاؤنٹ میں جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بہانہ بنا کر کوئی بھی طریقے سے حکومت کے حوالے ہم کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایک بات یہ ہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ مولانا آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ چوری کی بجلی کی روشنی میں جو پڑھی جانے والی نمازیں، جو تلاوت وغیرہ عبادتیں کی ہیں، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ چوری کی بجلی کے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں، نماز پڑھی، قرآن مجید اور دیگر عبادتیں کی ہیں چوری کی بجلی میں مسجد کے اندر، تو عبادت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب جو عبادتیں مسجد میں کی جا رہی وہ بھی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ کہ بھی جو عبادتیں ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی، کوئی بات نہیں، اور دوسری بات جو عبادتیں اب کر رہے ہیں یہ بھی عبادتیں قبول ہو جائے گی، کیونکہ گناہ کرنے والا تو وہ ہے، لیکن اگر ہم اس بات پر آواز نہیں اٹھائے تو ہم بھی گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا لِلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مومن کے لیے ضروری کیا ہے کہ بھئی وہ ایک دوسرے کی معاونت نیکی میں کرے، گناہ کے اندر معاونت نہیں ہوتی، برابری نہیں ہوتی، گناہ کے اندر کسی کو ہم ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تب جو گناہ ہو رہا ہے تو پھر محلہ والے آواز اٹھائے، محلہ آواز اٹھائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کام نہیں کرنا تو پھر وہ خود گنہگار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال جو عبادتیں کی گئیں وہ عبادتیں بھی قبول، اور جو عبادتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ عبادتیں بھی، اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امید ہے کہ مولانا آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔